الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاتم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام درمیانے قد والے، لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ ضرورت سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے قد والے. وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا بِالسَّبْغٍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تو زیادہ گھنگریالے تھے کہ کنگھی ان میں الجھ جائے، نہ تو بالکل ہی سیدھے تھے کہ وہ خوبصورتی میں کمی محسوس ہو. فرمایا اذا مشى تکفلا تکفلا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو اپنے قدموں کو جما جما کر چلتے، پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، قدموں کو اٹھا کر. اس سے اگلی حدیث پاک میں اس کو سنانے سے پہلے اس حدیث کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہمارے لیے نمونہ ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، چہرہ ہے، چال ہے، بال ہیں، ان کے مطابق ایمان والوں کو ڈھلنا چاہیے. انس بن مالک کون ہے؟ 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے چھوڑ کر گئے اور کہا کہ حضور لوگوں نے بڑے بڑے تحائف آپ کو دیے ہیں، میرے پاس تو سوائے اس بچہ کے کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں، یہ آپ کی ساری زندگی نوکری کرے گا، آپ کے نالائن پاک کو اٹھائے گا، آپ کو وضو کروائے گا، آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں گے تو لوٹے میں آپ کے لیے پہلے سے پانی رکھ دے گا، تو یہ نوکری میرا بچہ کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو قبول فرمایا اور اللہ پاک کے ہاں دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ. فرمایا مولا رحیم ان کی آل اولاد، ان کے مال میں برکتیں عطا فرما. اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اتنی برکتیں دی. روایات میں لکھا ہے انس بن مالک کے پاس ایسا باغ تھا جس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی اور سال میں 2 دفعہ وہ پھل دیا کرتا تھا اور اللہ پاک نے 100 سے زیادہ ان کو اولاد عطا فرمائی. 103 سال یا 107 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے. یہ ہے انس بن مالک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کو بیان فرما رہے ہیں. اگلی حدیث مبارکہ
سیدنا علی المرتضیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کرتے ہیں۔ ابن ترمذی ان کے علاوہ اور دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کے بارے میں فرمایا لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام درمیانے قد والے تھے، شطن الکفین والقدمین، ہتھیلیاں اور پاؤں کے جو تلوے یہ دونوں پرگوشت تھے، ضخم الرأس، آپ کا سر مبارک قدرے بڑا تھا۔ سر کا بڑا ہونا یہ عقل مند دانش مند بندے کی علامت ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک قدرے تھوڑا بڑا تھا۔ زخم الکرادیس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑ کی جو ہڈیاں تھی یہ ذرا چوڑی تھی اور مضبوط تھی۔ طویل المسربۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی باریک سی لکیر تھی، بالکل باریک، بالوں کا جالا نہیں بنا ہوا تھا۔ فرمایا اذا مشى تکفأ تکفوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے اپنے قدموں کو یوں اٹھا کر چلتے، گھسیٹ کر نہیں چلتے۔ کأنما ینحط من سبب، ایسے معلوم ہوتا جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونچائی سے ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہوں، اونچائی سے ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہوں۔ اور یہ وہ چال ہے جس چال کی تعریف اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تکبر کی چال نہیں چلتے، غرور کی چال نہیں چلتے، عاجزی کی چال چلتے ہیں۔ ہونا کا معنی ہوتا ہے سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چال سے چلتے تھے، تکبرانہ چال، غرور والی چال۔ اس کا رد بھی اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب میں فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ اس اکڑ سے تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ عاجزی اللہ پاک کو پسند ہے اور عاجزی کی چال کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ چال میں بھی عاجزی ہو، بات کرنے میں بھی عاجزی ہو، بات میں بھی غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، میٹھا بول ہو، نرم انداز ہو جو ہر ایک کو اچھا لگے۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے مسکرا کر کرتے، اپنا چہرہ مبارک تھوڑا کھلا رکھتے، دندان مبارک کی روشنائی سامنے والے کو نظر آتی۔ اس انداز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیا کرتے تھے۔ ابو طالب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، ابو طالب نے عبد المطلب کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور مکہ کے جو عظیم لیڈر تھے بڑے بڑے، ان میں ان کا نام شمار ہوتا تھا۔ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھتے اور آپ کی تعریف کرتے۔ اب یادا یستسقى الغمام بوجهه، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس چہرے کی سفیدی کے توسل سے بارش کے پانی کو مانگا جاتا ہے۔ معال الیتامی عصمۃ للارامل، جو یتیموں کے غمخوار ہیں اور بیووں کے محافظ ہیں۔ اپنے بھتیجے جناب محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے ابو طالب نے تعریف کی۔ سراقہ بن مالک ابن حشام نے اس روایت کو لکھا ہے، سراقہ بن مالک نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں مبارک کو دیکھا، فرماتا ہے فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَىٰ سَاقِهِ كَأَنَّهَا جَمَارَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے کو دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا جیسا کہ کوئی چنگاری ہے، یعنی اتنی خوبصورت روشنائی اس میں موجود ہے۔ اور ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے بارے میں فرماتا ہے، فرمایا انظروا الی ظہرہ، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو دیکھا، کأنہا سبیکۃ فضہ، گویا کہ وہ چاندی کی ڈلی معلوم ہوتی ہے۔ چاندی کی ڈلی کتنی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک اس قدر خوبصورت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ برہ بن عازب سے پوچھا، اکان وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح صاف تھا، روشن تھا؟ فرمایا قال لا بل مثل القمر، نہیں بلکہ چاند کی طرح آپ کا چہرہ روشن تھا۔ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں لا بل مثل القمر والشمس مستدیرہ، آپ کا چہرہ مبارک اس قدر خوبصورت تھا گویا کہ آپ کی پیشانی پر چاند اور سورج چل رہا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصراً آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بیان کیا۔ یہ تو صحابہ کی زبانی ہے، اللہ پاک نے بھی اپنے پیارے محبوب کی اپنی روشن کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بیان کیا۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے روشن چہرے کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی آپ کا چہرہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اور صحابی رسول علی بن ابو طالب بھی فرماتے ہیں اسمر اللون، آپ کا چہرہ مبارک نہایت ہی خوبصورت، حسن الجسم، جسم بھی بڑا خوبصورت، ایسا نہیں ہے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا ہو، ہاں جی، یا ہاتھ پاؤں باریک ہوں، کمزوری ان میں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت ہی خوبصورت اور عالی شان تھا۔ حسان بن ثابت نے بات ہی ختم کر دی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر ہے، فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا علیہ السلام اتنے خوبصورت ہے کسی آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک کیا گیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے لگتا ہے جیسے محبوب جیسے کہتے گئے اور اللہ پاک ایسے بناتے گئے۔ اس انداز سے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو بنایا۔ آپ کی شکل، آپ کے جسم مبارک کے جتنے بھی اعضاء ہیں نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ آپ کی پنڈلیوں کی تعریف کی گئی، آپ کے سینہ مبارک کی اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب میں تعریف کی۔ الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اور اللہ پاک نے اس انداز سے حضور پاک کے سینہ کو کھولا کہ اس میں نشان بھی نہیں چھوڑا۔ 4 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی سرجری کی گئی، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، لیکن اللہ پاک نے کوئی نشان اس میں نہیں چھوڑا۔
سیدنا انس بن مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں احسن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، اشجاع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر، بزدل نہیں تھے، بہادر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، رات کے وقت کچھ آوازیں آ رہی تھی، کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو طلحہ کے گھوڑا پر سوار ہوئے، زین بھی نہیں لگائی تھی، اسی طرح آپ سوار ہوئے اور جو لوگ تھے اکیلے نے ان کو بھگا دیا۔ صحابہ اکرام باہر نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے آتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے پوچھ لیا سرکار آپ کہاں سے؟ فرمایا جا کر سو جاؤ، میں اکیلا ہی تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نے ہی ان لوگوں کو بھگا دیا۔ اجود الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سخی تھے اس سے بڑھ کر سخی کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ غیروں کو بھی نوازا جائے۔ امیہ بن خلف منافق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی کھڑے ہوتے یہ ان کا منافق وہاں کھڑا ہوتا، لیکن اس کے باوجود منافق کے بیٹے صفوان بن امیہ مقام جعرانہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اس کو اتنا مال دیتے ہیں، اتنی بکریاں اونٹوں کا ریوڑ دیتے ہیں کہ پہاڑوں کے درمیان جو جگہ خالی ہے وہ ساری کی ساری بھر جاتی ہے۔ اور صفوان بن امیہ اپنے گھر جا کر اپنے لوگوں سے کہتا ہے اس نبی کا کلمہ پڑھ لو، اس سے زیادہ سخی میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اما خدیجہ الکبریٰ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہے، سب سے پہلی بیوی، مالدار، بہت بڑی مکہ کی رئیسہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سارا مال وقف کر دیا۔ بڑے گھر سے تعلق ضرور تھا لیکن کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے گھر کا روب نہیں دکھایا کہ میں اپنے گھر میں بڑے ناز نخرے کے ساتھ پلی ہوں لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتی، وہ کام نہیں کر سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے خدمت کی کہ جس طرح شاید کہ کوئی نوکرانی، کوئی خادمہ بھی خدمت نہ کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی آپ وحی سے ڈر گئے، آپ کانپ رہے ہیں۔ اسی خوف و ہراس میں آقا علیہ السلام اپنے گھر جاتے ہیں، اما خدیجہ الکبریٰ سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دیجئے، مجھے چادر اڑھا دیجئے۔ بندہ جب ڈر جاتا ہے، خوف ہو، اس وقت وہ اوڑھنے کے لیے کچھ چیز مانگتا ہے۔ اللہ پاک کو یہ بات اتنی پسند آئی، قرآن پاک کی آیت فرما دی یا ایھا المدثر، ایک کمبل اوڑھنے والے۔ اللہ پاک نے اس کی بھی تعریف فرمائی۔ آپ علیہ السلام پر وحی کا خوف ہے، ڈر ہے، دباؤ ہے۔ آقا علیہ السلام کو آپ کی پیاری بیوی تسلیاں دے رہی ہے۔ فرمایا کلا واللہ ما یخزی اللہ ابدا، محبوب آپ کو اللہ پاک کیسے رسوا کر سکتے ہیں؟ آپ میں تو وہ خوبیاں ہیں جو شاید کائنات میں کسی میں نہ ہوں۔ پہلی خوبی بیان فرمائی انک لتصل الرحم، محبوب آپ تو رشتے ناتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو محبتیں بانٹنے والے ہیں۔ وتحمل الکلہ، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتقسیم المعدومہ، بے سہاروں کو کھلانے والے ہیں، ان کو کما کر دینے والے ہیں، ان کا پیٹ پالنے والے ہیں۔ وتکری الضیفہ، محبوب آپ کی شان تو یہ ہے گھر میں مہمان آ جائے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ
نہ ہو، آپ کی زبان سے کبھی انکار نہیں ہوتا، آپ کے پاس کھلانے کے لیے کچھ موجود نہ بھی ہو، آپ اعلان فرما دیتے ہیں کوئی بندہ اس کو کھانا کھلا دے، اس کا جو دین بنتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین ادا کر دوں گا۔ آپ کی شان تو یہ ہے وَتُعِينُ نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ کی شان تو یہ ہے حق پر کوئی بھی مصیبت آ جائے آپ اس کی معاونت کرتے ہیں۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، آپ کی شان تو یہ ہے محبوب آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں۔ وَتُؤَدِّ الْأَمَانَةَ، آپ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ سب صفات بڑی کمال درجہ کی صفات ہیں، یہ شاید ایک نبی میں یہ صفات جمع ہو سکتی ہیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت میں اگر ہمارے ہم میں سے کسی میں یہ صفات جمع ہو جائیں تو وہ بندہ اللہ کے حضور بڑا مقام رکھتا ہے۔ نمازی ملے گا رشتہ داری کے حوالہ سے بڑا کمزور ملے گا، نمازی بھی ہو گیا حج بھی کر لیا لیکن غریب کا بوجھ اٹھانے والا بہت کم ملیں گے۔ بڑی بڑی گاڑیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، فقیر آ گیا اس نے دستک دی، اللہ پاک نے تجھے دینے والا بنایا ہے، اللہ نے تجھے مال ثروت سے نوازا ہے، میں بھوکا ہوں، وہ اللہ کا واسطہ دیتا ہے، اللہ کے حبیب کا واسطہ دیتا ہے، اہل بیت اطہار کا واسطہ دیتا ہے کہ ہمارے دل پر ان کی بات کوئی اثر نہیں کرتی، صرف زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں معاف کرو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اور اس نے کھانے کا سوال کیا، اس نے کھانے کا سوال کیا، آقا علیہ السلام نے بیک وقت 9 بیویاں آپ کی موجود تھی، سب کے پاس پتہ کروایا، کسی کے پاس کوئی کھانا ہو، کسی کے گھر میں کوئی چیز موجود ہو، سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ ملا، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھوکے کے لیے عطا فرمایا۔ تو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ گنجائش ہو، زیادہ کی اگر طاقت نہیں رکھتی تو تھوڑے سے ضرور نواز۔ وَتُقْرِ الضَّيْفَ، مہمان نواز بنے۔ آقا علیہ السلام مہمانوں کا خیال رکھتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت کی تعریف اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب میں فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ حضور پاک اور حضور پاک کی جماعت اتنی شان والی ہے، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، پہلے تو انتظار ہوتا ہے یار یہ چلا ہی جائے، یہ چلا ہی جائے، ایسے یہ پھر جب وہ آ جائے اس کے اکرام میں بڑی تاخیر ہوتی ہے۔ مہمان چاہے خاص ہو یعنی زیادہ قریبی ہو یا اجنبی ہو، مہمان ہوتا ہے، اور مہمان اپنا رزق پہلے سے لے کر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے پھر اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے۔